من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الواقعہ کا دوسرا رکوع ہے۔ کل جنت والوں کے بارے میں بیان ہوئے اور کچھ باتیں جنت کی ہوئی، اور دائیں ہاتھ والوں کا جو انعام و اکرام ہوگا اس کے بارے میں بیان ہوا۔ آج سورۃ الواقعہ کا دوسرا رکوع ہے، تو اس میں جو بائیں ہاتھ والے ہوں گے ان کو جو سزائیں ملیں گی ان کا بیان ہے۔ ثلۃ من الاولین، سب جن میں سے بہت سے شروع کے لوگوں میں سے ہوں گے، وثلۃ من الآخرین، اور بہت سے بعد والوں میں سے۔ حاشیہ نمبر 11 ہے، یعنی اس درجے کے مومن پچھلے زمانے کے لوگوں میں سے بھی بہت سے ہوں گے اور بعد کے زمانوں میں سے بھی بہت سے ہوں گے۔ پیچھے ایک آیت گزری تھی، ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، پہلے کے لوگ زیادہ ہوں گے اور بعد کے لوگ کم ہوں گے، اور اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ پہلے زمانے کے لوگ بھی بہت ہوں گے اور بعد کے زمانے کے بھی نیک لوگ جو ہوں گے وہ بہت ہوں گے۔ یہاں تک تو بیان تھا دائیں ہاتھ والوں کا۔ اب آگے جو ہے بائیں ہاتھ والوں کا بیان ہو رہا ہے۔ بائیں اور دائیں ہاتھ والوں کا سے مراد یہ بات یاد رہے، ذہن میں رہے کہ دائیں اور بائیں ہاتھ سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں کو نامہ اعمال وغیرہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دائیں ہاتھ والے ہوں گے، اور جن لوگوں کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ بائیں ہاتھ والے ہوں گے۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں کیا بتائیں بائیں ہاتھ والے کیا ہیں۔ فی سموم و حمیم، وہ ہوں گے تپتی ہوئی لو میں اور کھولتے ہوئے پانی میں۔ سموم لو کو کہتے ہیں جو سخت دھوپ اور گرم سی ہوا چل رہی ہو تو اس کو لو کہتے ہیں، اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے۔ وَظِلٍّ مِّن یحموم، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں۔ اور جنت والوں کے بارے میں بیان ہوا تھا کہ وہ گھنے سائے میں ہوں گے اور پھیلے ہوئے سائے میں ہوں گے، تو یہاں اس کے الٹ اور متضاد یہ ہے کہ سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جس سے ان کو تکلیف ہوگی اور کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ لا بارد ولا کریم، اس آیت میں اللہ رب العزت نے خود ہی فرما دیا ہے سائے کی حالت کیا ہوگی، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ کوئی فائدہ پہنچانے والا ہوگا۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ لوگ اس سے پہلے بڑے عیش میں تھے۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، اور بڑے بھاری گناہ پر اڑے ہوئے تھے۔ حاشیہ نمبر 12 ہے، بڑے بھاری گناہ سے مراد کفر اور شرک پر اڑے ہوئے تھے یہ لوگ، یعنی دنیا میں تو ان کو موقع دیا گیا تھا کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، جو نعمتیں دی گئیں ان سے فائدہ اٹھا کر اس نعمت کے دینے والے کا شکر ادا کرو، لیکن یہ لوگ بجائے نعمت کا شکر ادا کرنے کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے، ان لوگوں نے کیا کیا، ان کو جھٹلایا اور کفر اور شرک پر اڑے رہے۔ کیا کہتے تھے؟ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اور کہا کرتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن کر رہ جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ وَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور کیا ہمارے پہلے گزرے ہوئے باپ دادوں کو بھی؟ یہ لوگ مذاق اڑانے کے طور پر آخرت کا انکار کرنے کے لیے یہ باتیں کیا کرتے تھے اعتراض کے طور پر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دعوت دیا کرتے تھے اور بلایا کرتے تھے اور آخرت کے بارے میں قرآن کی آیات جو اتری ہیں تو ان کا مذاق اڑانے کے لیے، ان آیات کا مذاق اڑانے کے لیے یہ باتیں کیا کرتے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مر جائیں، مٹی میں مر جائیں، مل جائیں، ہڈیاں ہو جائیں، پھر ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے، بلکہ ہمارے آباء و اجداد کو بھی اٹھایا جائے گا، تو یہ تو ممکن نہیں ہے، تو لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، کہہ دو کہ یقیناً سب اگلے اور پچھلے لوگ ایک متعین دن کے طے شدہ وقت پر ضرور اکٹھے کیے جائیں گے۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر اے جھٹلانے والے گمراہو،
تم لوگوں کو لاکلون من شجر من زقوم ایک ایسے درخت سے کھانا پڑے گا جس کا نام زقوم ہے۔ حاشیہ نمبر 13 کہ دوزخ کے اس درخت کا ذکر پچھلی صورت صافات میں اور صورت دخان میں وغیرہ میں گزر چکا ہے، یعنی یہ درخت ایسا درخت ہوگا جو زقوم ہوگا، کانٹے دار درخت ہوگا، اور یہ جہنم کے بیچوں بیچ آگ کے اندر سے اگے گا، تو یہ ان کو کھانا پڑے گا۔ فمالئون منہ البطون پھر اسی سے پیٹ بھرنے ہوں گے۔ ایک تو بھوک کی حالت ان جہنمیوں کی، ان دوزخیوں کی اتنی شدت ہوگی کہ یہ جو ملے گا کھا لیں گے، اور پھر جب ان کے کھانے کو دیا جائے گا تو وہ یہ بدمزہ درخت آٹے دار جو جھاڑی دار ہوگا، اور لیکن بھوک ان کے ہوگی کہ اس کو بھی ان کو کھانا پڑے گا۔ فمالئون من البطون پھر اس سے تم کو پیٹ بھرنے ہوں گے۔ فشاربون علیہ من الحمیم اب جب کھائیں گے تو ان کو پیاس بھی لگے گی، تو پھر اس کے اوپر سے ان کو اوپر سے کھولتا ہوا پانی پینا پڑے گا۔ فشاربون شرب الہیم اور پینا بھی اس طرح جیسے پیاس کی بیماری والے اونٹ پیتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 14 کہ اس سے مراد وہ اونٹ ہے جو استسقاء کی بیماری کی وجہ سے پیتے چلے جائیں اور ان کی پیاس نہ بجھے۔ یہ جہنمیوں کا اتنا برا حال ہوگا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہ ان کو پہلے بھوک لگے گی، بھوک میں ان کو یہ پیپ وغیرہ دیا جائے گا پینے کے لیے، اور بھوک میں ان کو کانٹے دار درخت وغیرہ وہ دیے جائیں گے، اور جب پیاس لگے گی تو ان کو پیپ دیا جائے گا، خون دیا جائے گا، اور یہ کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ اب کھولتا ہوا پانی جب ان کے اندر جائے گا تو ان کی سارے اندر کی اتڑیوں وغیرہ کو گلا کر پخانے کے راستے سے نکال دے گا، لیکن ان کی پیاس ایسی ہوگی کہ یہ پیتے چلے جائیں گے۔ اس کے باوجود پانی اتنا گرم ہوگا کہ اس قریب لائیں گے تو ان کے چہرے کے جو کھال وغیرہ ہوتے ہیں وہ گر پڑیں گے، ہڈیاں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود یہ جہنمی اور دوزخی لوگ جو ہوں گے یہ اس پانی کو پئیں گے، اور پیاس ان کی بجھے گی نہیں۔ تو ایک مثال کے طور پر ان کی پیاس اس اونٹ کی طرح ہوگی جس کو پیاس کی بیماری لگی اور وہ پورا کا پورا پانی پیتا جائے، اس کی پیاس پھر بھی نہ بجھے اور اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے آخر میں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ھذا نزلهم یوم الدین یہ ہوگی جزا و سزا کے دن ان لوگوں کی مہمانی۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون اب یہاں سے اللہ رب العزت اپنے احسانات کو بتا رہے ہیں اور جتا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے۔ افرأیتم ما تمنون ذرا یہ بتلاؤ کہ جو نطفہ تم ٹپکاتے ہو، اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون کیا اسے تم پیدا کرتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہیں۔ اس سے مراد حاشیہ نمبر 15 اس سے مراد خود نطفے کی تخلیق بھی ہو سکتی ہے کہ اسے پیدا کرنے میں کسی انسان کا کوئی دخل نہیں ہے، اور اس سے مراد نطفے سے جو بچہ پرورش پاتا ہے اس کی تخلیق بھی مراد ہو سکتی ہے، کیونکہ نطفے کے اس قطرے کو کئی مرحلوں سے گزار کر انسان کی شکل دینا، اس میں جان ڈالنا، پھر اسے دیکھنے، سننے اور سمجھنے کی طاقت عطا فرمانا سوائے اللہ تعالیٰ کے کس کا کام ہے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے تم پر احسان کیا کہ تم ایک گندے پانی سے پیدا کیا، اس گندے پانی کو ہم نے کتنے مراحل سے گزارا، اور مراحل سے گزار کر اتنے دنوں بعد پھر ہم نے تم کو ماں کے پیٹ میں محفوظ رکھا۔ اب یہ بتاؤ کیا تم یہ بناتے ہو، تخلیق کرتے ہو، پیدا کرتے ہو، یا ہم ہیں جو تخلیق پیدا کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب ایک ہی ہوگا کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو تخلیق کرنے والی ذات ہے۔ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین ہم نے ہی تمہارے درمیان موت کے فیصلے کر رکھے ہیں اور کوئی نہیں ہے جو ہمیں اس بات سے عاجز کر سکے۔ مطلب یہ ہے کہ زندگی بھی ہم نے دی ہے، موت بھی ہم نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ زندگی کو بھی دینا ہمارے بس میں ہے، ہماری قدرت میں ہے، اور موت، زندگی کے بعد موت دینا یہ بھی ہماری قدرت میں ہے۔ جب دونوں چیزوں کے مالک ہم ہیں تو کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو موت سے بچ سکے،
کوئی ایسا نفس اور کوئی ایسی جاندار نہیں ہے جو روئے زمین پر، آسمان میں، زمین میں، جہاں کہیں بھی، ذرے ذرے میں، جو اللہ کی قدرت سے، اللہ کے قبضے سے باہر ہو، اور اس کو اگر اللہ موت دینا چاہے تو وہ اللہ کے موت سے بچ سکے۔ ایسے کوئی ذات، نہ کوئی جاندار ہے، نہ کوئی پتہ ہے، نہ کوئی چیز ہے۔ اعلیٰ ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، کہ ہم تمہاری جگہ تم جیسے اور لوگ لے آئیں اور تمہیں پھر سے کسی ایسی حالت میں پیدا کر دیں جسے تم نہیں جانتے۔ حاشیہ نمبر 16، یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے، اسی طرح موت دینا بھی اسی کا کام ہے، اور اس کے بعد اس کو کسی بھی ایسی صورت میں دوبارہ پیدا کر دینا اسی کی قدرت میں ہے، جس سے اس کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ مطلب کافر لوگ تو اس بات کو بہت بعید سمجھتے تھے اور ناممکن سمجھتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دوبارہ جو ہے زندہ ہو جائیں مرنے کے بعد، ہڈیوں بن جانے کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ان دو آیتوں میں کہ پہلے بھی زندگی ہم نے ہی دی ہے اور بعد میں موت بھی ہم ہی دیں گے۔ اس موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اور تمہیں اپنی پہلی پیدائش کا پورا پتہ ہے، پھر کیوں سبق نہیں لیتے۔ اس آیت میں حاشیہ نمبر 17، یعنی کم از کم اتنی بات تو تم بھی جانتے ہو کہ تمہاری پہلی پیدائش میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا دخل نہیں تھا۔ مطلب پہلے پیدا بھی اللہ ہی نے کیا، پھر اسی کو تم تنہا معبود ماننے اور اسی کو اس کی دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت کی تصدیق کرنے میں کیا رکاوٹ ہے۔ مطلب اللہ رب العزت یہ آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ پہلے پیدائش کی تخلیق کو تو تم مانتے ہو کہ تم اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، جب پہلی پیدا کرنے کے خالق کو مانتے ہو تو پھر جب موت دے دے گا اللہ رب العزت، انسانوں کو، تمام جانداروں کو مار دے گا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ زندہ کرنے میں تمہیں تصدیق کرنے میں کیا دشواری پیش آ رہی ہے، اور کون سی ایسی چیز ہے رکاوٹ جو ڈالی ہوئی ہے، اور کون سی ایسی چیز ہے جو تمہیں منع کر رہی کہ تم اس کی تصدیق کرو، حالانکہ تمہیں سب کچھ معلوم ہے۔ اب دوسری مثال دے رہے ہیں اللہ رب العزت، افرأیتم ما تحرثون، دوسرے انعام کا ذکر ہے، کیا تم اچھا یہ بتاؤ، کیا تم جو کچھ تم زمین میں بوتے ہو، اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اسے اگاتے ہو یا اگانے والے ہم ہیں۔ حاشیہ نمبر 18، یعنی تمہارا کام تو بس اتنا ہی ہے کہ تم زمین میں بیج ڈال دو، اس بیج کو پروان چڑھا کر کوپل کی شکل دینا اور اسے درخت یا کھیتی بنا دینا، اور اس میں تمہارے فائدے کے پھل یا غلے پیدا کرنا، کیا تمہارے اپنے بس میں تھا؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو تمہارے ڈالے ہوئے بیج کو یہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت دوسرے انعام کا اور دوسری ایسی چیز کا جس سے ان کو روزانہ کا واسطہ اور روز مرہ کی زندگی میں ان سے واسطہ پڑتا ہے، اس کی مثال دے کر، اس کو بتا کر یہ ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو زمین میں بیج تم صرف ڈالتے ہو، اس کے بعد اس زمین سے بیج کو پھاڑ کر اور زمین کو پھاڑ کر اس سے کوپل اور ان سے پھول اور پھل، پھر درخت، پھر پھل نکالنا، یہ سب کس کا کام ہے؟ اور ظاہر سی بات ہے اس کا ایک ہی جواب ہوگا کہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون، اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر ڈالیں جس پہ تم بھونچ کے رہ جاؤ، مطلب حیران رہ جاؤ اور تم کچھ کر نہ سکو۔ یہ جو تم بیج ڈالتے ہو اگر ہم اسے چاہیں تو چورا کورا کر دیں، یا پھر یہ جو غلے وغیرہ تمہارے اگتے ہیں، یہ تمہاری کھیتیاں ہیں، ان سب کو ہم تہس نہس کر دیں اور ختم کر دیں اور تم کچھ بھی نہ کر سکو گے۔ انا لمغرمون، کہ ہم پر تو تاوان پڑ گیا، مطلب تم اس حالت میں یہ کہو گے کہ ہم پر تو تاوان پڑ گیا جب اللہ رب العزت ساری چیزوں کو ختم کر دیں گے، تو انسان یہی بولتا ہے کہ یہ میرا نقصان ہو گیا، میرا فلاں کام ہو گیا، میری بربادی ہو گئی، میں لٹ گیا۔ تم یہی کہنے کے سوا اور کچھ نہ کہہ سکو گے، بلکہ تم تو یہ کہو گے بل نحن محرومون، بلکہ ہم ہیں ہی بد نصیب۔
بیج ڈالنا تمہارا صرف کام تھا، سارے درخت کو نکالنا یہ اللہ کا کام ہے، پھل کو پیدا کرنا، پھول پیدا کرنا، زمین کو پھاڑ کر بنجر زمین سے بھی اگانا، یہ سارا اللہ کا کام ہے۔ چلو اگر تمہاری اس میں کچھ نہ کچھ کوشش اور دخل ہو اور پھر اللہ رب العزت ساری کی ساری چیزیں تباہ و برباد کر دے، ختم کر دے، چورا چورا کر دے، تو تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے سوائے ان چند کلمات کے کہنے کے، باتوں کے کہ ہم پر تاوان پڑ گیا، ہم تو بہیں بد نصیب۔ آگے تیسری نعمت کا اور تیسری وہ چیز جس کا ان لوگوں کو واسطہ پڑتا تھا اس کا ذکر فرما رہے ہیں، افرأیتم الماء الذی تشربون، اچھا یہ بتاؤ کہ یہ پانی جو تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا اسے بادلوں سے تم نے اتارا ہے یا اتارنے والے ہم ہیں؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہیں تو اسے کڑوا بنا کر رکھ دیں، پھر تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ یا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری زمین میں جو کھیتی اگتی ہے اور درخت لگاتے ہو اور شجر کاری کرتے ہو، اور اس کے علاوہ تمہاری اپنی زندگی کے لیے جو پانی ضروریات زندگی میں سے ہے، اور سب سے بڑی ضرورت ہے کہ پانی کے بغیر انسان عام زندگی میں زندہ نہیں رہ سکتا ہے، اس پانی کو کون اتارتا ہے آسمان سے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں اس پانی کو بھی تو ہم ہی اتارتے ہیں، یہ پانی بھی تو ہمارے ہی قبضہ قدرت میں ہے، اور اگر ہم چاہیں تو اسے میٹھا بنا کر نہ اتاریں، کڑوا بنا دیں، تو پھر تم کیا کر سکو گے؟ کچھ نہیں کر سکتا انسان۔ تو تم ان پانی کے میٹھا ہونے پر اور آسمان سے اترنے پر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اور اس شکر ادا کرنے کا سب سے بڑا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کے انعامات کا شکر ادا کرو۔ چوتھی چیز کا ذکر فرما رہے ہیں آگے، افرأیتم النار التی تورون، اچھا یہ بتاؤ یہ آگ جو تم سلگاتے ہو، جلاتے ہو، اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کیا اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ حاشیہ نمبر 19، اس سے مراد مرخ اور افار کے درخت ہیں جو عرب میں پائے جاتے ہیں، مرخ اور افار کے درخت، اور ان کی ٹہنیوں کو رگڑنے سے آگ پیدا ہوتی تھی، اور اہل عرب اس سے چکمکاک یا ماچس کا کام لیتے تھے۔ اس کا ذکر سورہ یاسین میں بھی گزر چکا ہے۔ نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے ہی اس کو نصیحت کا سامان اور صحرائی مسافروں کے لیے فائدے کی چیز بنایا ہے۔ نمبر 20، حاشیہ نمبر 20، نصیحت کا سامان اس لیے کہ اول تو اس پر غور کر کے انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کو یاد کرتا ہے کہ اس نے کس طرح ایک درخت کو آگ پیدا کرنے کا ذریعہ بنا دیا، اور دوسرے اس سے دوزخ کی آگ بھی یاد آتی ہے، تو اس سے بچنے کا ایک داعیہ، دل میں ایک جذبہ، ایک امید، شوق، لگن پیدا ہوتا ہے۔ اور اگرچہ یہ درخت سبھی کے لیے آگ جلانے کے کام آتے ہیں، لیکن صحرا میں سفر کرنے والوں کے لیے یہ خاص طور پر بڑی نعمت تھی کہ چلتے چلتے یہ درخت مل جائے اور مسافر اس سے اپنی ضرورت پوری کر لے، اسی لیے مسافروں کا بطور خاص ذکر فرمایا۔ چوتھی چیز میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ تم آگ جلاتے ہو، آگ جلانے کے لیے جہاں سے لکڑی حاصل کرتے ہو، تو اس لکڑی حاصل کرنے والے درخت کو کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے جو انسانوں کی ضروریات پوری کر رہا ہے۔ اور اس آگ کو دیکھ کر تم جہنم کی اور دوزخ کی آگ کو کیوں تمہیں یاد نہیں آتی جو دنیا سے کئی گنا زیادہ بڑھی ہوئی ہے، اور تم ڈر کر اور خوف کر کے اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ فسبح بسم ربک العظیم، لہٰذا اے پیغمبر تم اپنے پروردگار، عظیم پروردگار کا نام لے کر اس کی تسبیح کرو۔ یہ دوسرا رکوع ہمارا مکمل ہو گیا ہے، اور کل انشاءاللہ ہم اللہ نے چاہا تو سورہ واقعہ مکمل کر دیں گے۔ اس رکوع میں اللہ رب العزت نے ایک تو بائیں ہاتھ والوں کے بارے میں بیان کیا کہ بائیں ہاتھ والوں کا کیا انجام ہوگا، کس طرح کی وہ تکلیف میں ہوں گے اللہ کی نافرمانی کر کے۔ آگے پھر
آگے اللہ رب العزت نے ان انعامات کا ذکر کیا اور ان چیزوں کا ذکر کیا جن کو انسان روز مرہ زندگی میں استعمال کر رہا ہوتا ہے اور وہ اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں. تو ان نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنے پر انسان کیوں نہیں آتا اور اللہ کی فرما برداری کیوں نہیں اختیار کرتا. ان آیات میں اس رکوع میں دو چیزوں میں دوسری چیز یہ بیان کی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.